السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور، آج جو ہمارا دوسرا یہ سیکشن ہے، اس میں آپ سے عشر کے متعلق کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اس لیے کیونکہ آپ کھیتی جو ہے وہ زمینوں سے اٹھائی جا رہی ہیں، تو عشر کے متعلق بھی ہم سے کافی لوگوں نے معلومات کی کہ عشر کا صحیح مسئلہ کیا ہے، کتنا نکالا جائے گا، کس کس کھیتی پر نکالیں گے۔ تو میں نے 3 سوال قائم کیے ہیں، آپ ان کے جو ہے مجھے بہت آسان جوابات عنایت فرمائیں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ عشر کس مال پر واجب ہے، یعنی ہماری جو کھیت میں کھیتیاں ہوتی ہیں وہ کس کس کھیتی پر عشر واجب ہوگا۔ دوسرا یہ کہ عشر ہمارے مال پر کتنا واجب ہوگا، یعنی گیہوں ہے، چاول، جو بھی مطلب کھیت میں ہماری فصل ہوئی ہے اس پر کتنا عشر واجب ہوگا۔ اور حضرت تیسرا سوال یہ ہے کہ اب جیسے آج کل ہمارے یہاں عموماً ہوتا ہے کہ کھیت میں مطلب اناج پیدا ہوا اور اس کو فوراً اٹھا کر کے غلہ منڈی لے گئے، وہاں جا کے مال فروخت کر دیا اور عشر نہیں نکالا، مال کا بغیر عشر کے فروخت کر دیا، پیسے لے کر کے گھر آ گئے۔ تو اب اس پیسے کا عشر ہم کس طرح نکالیں گے، اس پیسے پر کس طرح عشر واجب ہوگا، یہ بھی جو ہے آپ اس کی بھی وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآتوا حقہ یوم حصادہ، رب تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کھیتی کا حق ادا کرو اس کے کٹنے کے دن۔ جس دن کھیتی کاٹو تو اس دن اس کا حق ادا کرو۔ جی، کھیتی کا حق کیا ہے؟ یعنی اس کا جو حصہ رب نے متعین فرمایا ہے غریبوں کے لیے، اس کو ادا کرو۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ زکوٰۃ تمہارے مالداروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں پر خرچ کی جائے گی۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ جس نے کوئی فصل کی یا جس نے کوئی فصل اگائی اور پھر اللہ نے اسے پیدا کیا، تو وہ یہ سمجھتا ہے، یہ نہیں سمجھتا کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میں نے اپنی محنت سے پیدا کی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کی محنت اور اس کی کمائی میں نہ جانے کتنے لوگوں کو حق رکھا ہے، یعنی ایک آدمی کی کمائی سے کتنے لوگوں کے حقوں کو وابستہ کیا ہے۔ تو جس دن کھیتی کٹے اس دن اس کا حق ادا کرو، اور کھیتی کا حق یہ ہے کہ اس کا عشر ادا کرے آدمی۔ عشر کا مطلب ہوتا ہے 10واں، اور نصف عشر کا مطلب ہوتا ہے 20واں حصہ۔ تو 10واں حصہ عشر کا مطلب ہے اور نصف عشر کا مطلب ہے 20واں حصہ۔ چونکہ جو فصلیں بارش کے پانی سے ہوتی ہیں ان فصلوں میں عشر ادا کیا جاتا ہے، یعنی 10واں حصہ ادا کیا جاتا ہے، اور جو کھیتیاں انجن کے پانی سے یا نہر کے پانی سے یا محنت اور مشقت کر کے جو کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں ان میں 20واں حصہ متعین کیا گیا ہے کہ اس کا ادا کرنا ضروری ہے۔ اب گیہوں ہے، جو بھی فصل کھیتی میں پیدا ہوتی ہے، گیہوں ہے، دھان ہے، آلو ہے، مینتھا ہے، جو بھی فصل پیدا ہوگی، پیڑ ہیں، درخت ہیں، جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں کھیتی میں، آدمی انہیں اپنی محنت اور مشقت سے پیدا کرتا ہے، ان سب پہ عشر ہے، ان سب میں عشر ہے۔ اور اگر وہ آسمان کے یعنی بارش کے پانی سے سیراب ہو کر وہ کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں تو ان میں 10واں حصہ ہے، اور اگر انجن وغیرہ کے پانی سے سیراب ہو کر ہوتی ہیں تو ان میں 20واں حصہ ہے۔ اور اگر دونوں پانیوں سے سیراب ہو کر کھیتی پیدا ہوئی تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کثرت کدھر ہے، یعنی زیادہ پانی کس چیز سے لگے۔ اگر بارش کے پانی زیادہ ہوئے تو 20واں حصہ، اور انجن وغیرہ کے پانی زیادہ لگے تو 10واں حصہ۔ مطلب 10واں 20واں حصے کی مطلب تفصیل کس طرح ہم جانیں گے؟ اب رہا یہ کہ مثال کے طور پر 10 کوئنٹل غلہ پیدا ہوا، 10 کوئنٹل گیہوں پیدا ہوئے، تو اس میں اگر گیہوں انجن کے پانی سے پیدا ہوئے ہیں تو 5 کلو فی کوئنٹل کے حساب سے نکالا جائے گا، یعنی 10 کوئنٹل میں 50 کلو، 100 کوئنٹل میں 10 کوئنٹل میں 50 کلو، 20 کوئنٹل میں 1 کوئنٹل، 100 کوئنٹل میں 5 کوئنٹل۔ اور اگر دھان ہے، جیسے اکثر بارش کے پانی سے سیراب ہو کر کے ہوتے ہیں، آدمی بہت کم انجن کا پانی ان میں لگاتا ہے، تو اس میں جو ہے 10واں حصہ ہے،
यानी 10 क्विंटल पे 1 क्विंटल, 20 पे 2, यानी 100 क्विंटल पे 10 क्विंटल धान अदा करने पड़ेंगे, इसलिए कि वो अक्सर बारिश के पानी से सैराब होकर के वो खेती पैदा होती है। तो जो खेतियां अक्सर बारिश के पानी से सैराब होकर के पैदा होती हैं उनमें 10वां हिस्सा दिया जाएगा, और जो खेतियां इंजन रहट वगैरह के पानियों से सैराब होकर होती हैं उनमें 20वां हिस्सा दिया जाएगा। और ये हिस्सा जब खेती कट के तैयार हो तो इसमें से कुछ भी नहीं निकाला जाएगा, न हल बैल का निकाला जाएगा, न मशीन वाले का निकाला जाएगा, न कटाई वाले का निकाला जाएगा, किसी का नहीं निकाला जाएगा। जितना पैदा होगा उस कुल में से उश्र दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर कुछ लोग ये समझते हैं कि भाई कटाई वाले का दे दो, मशीन वाले का दे दो, फुला का दे दो, फुला का दे दो, उसके बाद में अब देखो कितना बचा, अब इसका उश्र अदा करो। तो ये गलत है, दिया किसी का नहीं जाएगा। जितना खेती में पैदा होगा सबका 10वां या 20वां हिस्सा निकालना वाजिब, उसके बाद में जिसका चाहेगा वो देगा। हाँ, और अब रही ये बात कि किस तरह से उश्र निकाला जाएगा, तो आप इसके 2 तरीके हैं, या तो बराह रास्त जो फसल आपके पैदा हुई है वो दे दें, मिसाल के तौर पर गेहूं दे दें, चावल धान दे दें, या आलू दे दें, या जो भी फसल पैदा हुई वो दे दें। और अगर आप वो नहीं देना चाहते हैं तो बेचकर उसकी कीमत दे दें। कीमत का तरीका ये होगा, मिसाल के तौर पर जो इस फसल का तरीका है वही कीमत का तरीका होगा कि 20 क्विंटल पर 1 क्विंटल अगर आपको देना है तो अगर 2000 रुपए को गेहूं बिक रहा है तो 20 क्विंटल गेहूं अगर आपने बेचे तो 2000 रुपए आप निकाल दें। 1 क्विंटल गेहूं आप देते, उसके बजाय उसकी कीमत 2000 रुपए दे दे। ये तरीका है। जैसे लोग ट्रालियों से गेहूं भरवा के मंडी में बेच देते हैं, और मंडी में बेच के आने के बाद फिर मतलब यह है कि वो आने के बाद में फिर वो आप पूछते हैं कि साहब कैसे निकालें, तो उसका तरीका यही है कि 20 क्विंटल पे 1 क्विंटल गेहूं निकलेंगे, तो अब पता चला कि 20 जो है 40,000 के गेहूं हो गए, 20 क्विंटल 2000 को बिके तो 2000 रुपए निकाल दे, क्योंकि 20,000 पे कितने हो गए, 2000 रुपए हो गए। तो लिहाजा इसका तरीका ये है कि उसमें जो है वो हिस्सा निकाला जाएगा। अब रहा ये मसला कि लोग आज मंडियों में ट्रालियां भरवा के तो बेच के आ जाते हैं, लेकिन उश्र नहीं निकालते, निस्फे उश्र नहीं निकालते, और फिर जो है खेतियां आफात का शिकार होती हैं और बलाओं का शिकार होती हैं। तो उस वक्त आदमी ये सोचता है कि यार अदा कर देते तो बेहतर था। अब एक दूसरी बात यह है कि मिसाल के तौर पर उश्र आपने नहीं निकाला तो वो हिस्सा था रखा था गरीबों का, अल्लाह ने फकीरों का, बेवाओं का, यतीमों का, वो हिस्सा अल्लाह ने तुम्हारे माल में रखा था। अब वो हिस्सा बजाय इसके कि तुम उन्हें देते, वो हिस्सा तुमने लौट के अपने आप ही खा लिया, तो कैसे तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी। गैर का हक खाना, कुरान फरमाता इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वाल यतामा ज़ुल्मा, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं, इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा, वो अपने पेटों में आग भरते हैं। हाँ, बस यस्लौना सईरा, और अनकरीब वो जहन्नम में जाएंगे। तो यतीमों का हक खाएंगे। जब यतीमों का हक खाएंगे, अब पता चला कि 100 कुंटल गल्ला पैदा हुआ और 100 को 100 उसने मंडी में बेच दिया, और फिर 5 कुंटल गल्ला लेकर आ रहा है या 10 कुंटल, तो जो उश्र का गल्ला बनता था वो इसने अपने घर के लिए खरीद के लाके डाल के, और वो उश्र जो गरीबों और यतीमों मिस्कीनों का हक था वो ये खुद खाया। हाँ, तब ऐसी हालत में कैसे दिलों के अंदर नूरानियत पैदा होगी, कैसे दिलों में खौफ खुदा पैदा होगा, कैसे दिलों में जो है अल्लाह तबारक व तआला का खौफ पैदा होगा, कैसे किसी के लिए जो है हमदर्दी पैदा होगी, बल्कि दिलों के अंदर सख्तियां पैदा होंगी, दिलों में शैतानी गलगले पैदा होंगे। शैतान इससे खुश होता है और रहमान इन चीजों से नाराज होता है। इसलिए हर आदमी को चाहिए कि जो भी अल्लाह तबारक व तआला उसकी खेती में पैदा करे, सबसे पहले नंबर पर हिसाब लगाकर उसका उश्र अदा करे, और उसका हक, जिसका हक अल्लाह ने उसकी कमाई में रखा, उसका हक उस तक पहुंचाए। इसलिए कि क़यामत में फिर ये गरीब, यतीम और मिस्कीन लोग भी गिरेबान पकड़ करके खड़े हो जाएंगे कि मौला ये तेरा वो बंदा था जिसे तूने बहुत सा माल दौलत दिया था और हम भूखे थे, तो इसने हमारा कोई ख्याल नहीं किया। क्योंकि जो रब हमें दे रहा है, जो रब हमें दे रहा है, वो रब उन्हें देने पर भी कादिर है, लेकिन हमें देकर हमारे हाथ से दिलवाकर हमें आजमाता है कि ये दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो रब ने हमें 100 कुंटल गल्ला दिया, लेकिन हम उसके नाम पर 5 कुंटल भी उसमें से गरीबों का हक नहीं दे सके। तो इससे ज्यादा हम
اور کیا حق مارنے والے ہو سکتے ہیں. اور جب کوئی آدمی کسی کا حق مارتا ہے تو اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, اس کی عبادتوں سے لذتیں اٹھا لی جاتی ہیں, اس کی عبادتیں بے رونق ہو جاتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آج آدمی کو عبادت میں لذت نہیں آ رہی ہے, اس کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے, اور غیر مسلم ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں. اس لیے اگر اپنی دعاؤں میں اثر لانا ہے, اپنی عبادتوں میں نورانیت پیدا کرنا ہے, تو اپنے لقمے کو حلال بناؤ. حدیث پاک میں فرمایا کہ جو ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی دعا کی قبولیت روک دی جاتی ہے, اور 40 دن تک اس کی دعا سے امام غزالی نے لکھا کہ 40 دن تک اس کی عبادت سے لذت کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اب لذتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ قرآن فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی برائیوں میں مبتلا ہے, نماز بھی پڑھ رہا ہے پھر بھی بے حیائیوں کا شکار ہے. اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ آدمی کا لقمہ حلال نہیں ہے. اسے یہ چاہیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اور امام غزالی نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ جسے اپنے دل میں جو ہے نورانیت پیدا کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے لقمے کو دیکھے اور اسے حلال کرنے کی کوشش کرے, اور اسے جائز کرنے کی کوشش کرے. جہاں سے بھی اسے حلال لقمہ ملے اسے کھائے, وگرنہ حرام لقمے سے فاقہ بہتر ہے. تو لہذا لوگوں کو یہ چاہیے کہ وہ عشر ادا کریں اور اسے غریبوں کا حق سمجھیں, اسے اپنا مال نہ سمجھیں, غریبوں کا حق سمجھیں اور ان کا حق ان تک پہنچائیں. اس لیے کہ اگر دوسروں کا حق کھائیں گے تو پھر ان کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی, اور ان کی عبادتوں کی لذتیں اٹھا لی جائیں گی, ان کی دعائیں معلق کر دی جائیں گی, دعائیں ان کی قبول نہیں ہوں گی. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ صاحب مال و زر جو ہیں یا اصحاب زر جو ہیں, کھیتی پیدا کرنے والے لوگ, کھیتیاں کرنے والے لوگ, وہ جو ہے اپنی کھیتیوں کو کریں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی انہیں دیا ہے اس میں سے غریبوں, یتیموں, مسکینوں, مدارس اسلامیہ کا بھی خیال رکھیں, غریب طلبہ کی بھی حمایت کریں, مدارس اسلامیہ کا خیال رکھیں. رب فرمائے مسئلہ ہے کہ جیسے غریب ہی آدمی مطلب کھیتی کرتے ہیں تو بٹائی پہ لے کر کے یا مطلب ٹھیکے پہ لے لیتے ہیں, اب وہ بھی عشر دیں گے نہیں دیں گے؟ ٹھیکے والا اس سلسلے میں دو قول ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مسلک یہ ہے کہ جس کی زمین ہے وہ عشر دے گا. اچھا, لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے. صاحبان کا کہنا یہ ہے کہ جو کھیتی کرے گا وہ عشر دے گا. اچھا, ہاں, غریب ہو, ٹھیکا ہوا تو غریب ہو یا مالدار ہو, جتنی کھیتی کرے اتنی کھیتی کا عشر ادا کرے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہتری کی نیت رکھے تو انشاءاللہ وہ غریب ہوگا تو اللہ تعالیٰ اسے مالدار کر دے گا اس کی حسن نیت کی وجہ سے. بٹائی پر کھیتی کر رہے ہیں, بٹائی پر کھیتی کر رہے ہیں تو پھر دونوں پر عشر ہے, جسے غلہ ملے گا اس پر عشر ہے. ہاں, بٹائی پر کھیتی اگر ہے تو عشر دونوں پر ہے. اب اس کا طریقہ یہی ہے, پیسوں کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا یہی ہے, اور اس کا جو ہے مال کا طریقہ بھی ہے. گیہوں ادا کرے تو 1 کنٹل, پیسے ادا کرے تو 2000. جتنے کے گیہوں بنتے ہوں, اگر 100 کنٹل پیدا ہوئے, 5 کنٹل گیہوں ہو گئے اس میں, تو پتا چلا اگر 5 کنٹل گیہوں 2000 تو بک رہے ہیں, 10,000 روپے کے ہو گئے. تو اگر 1 لاکھ کے گیہوں اس کے بکے, 2 لاکھ روپے کے گیہوں بکے تو 10,000 روپے ادا کر دے اس میں سے. تو جیسے پیسے جیسا مال ویسے پیسے. رب قدیر قبول فرمائے.